اسرائیل کو گائے ذبح کرنے کا ہی حکم کس لیے دیا، یہ ہم نے کل پڑھا تھا کہ ان کے دلوں میں جو گائے کی تقدیس یا اس کی تعظیم و تکریم جو تھی اس کو پہلے نکالا جائے۔ اور ہم نے کل اس حوالے سے ایک واقعہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا بھی پڑھا تھا جو دیوی کا بت توڑنے کے لیے گئے تھے، اور میں نے کل ذکر کیا تھا کہ ایک واقعہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے، اور وہ ہے حضرت سیدنا عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ۔ اچھا، ایک ہوتا ہے لفظ عمر، عین میم اور را، اور اگر اس کے آگے واو آ جائے تو اردو میں تو ہمارے ہاں لوگ اس کو عمرو پڑھتے ہیں، لیکن عربی زبان میں جب عمر کے آگے واو آئے گا تو پھر یہ عمر پڑھا جاتا ہے۔ تو اس نام کے ایک تو رسول اللہ علیہ السلام کے صحابی عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے یہ عمر بن جموح، یاد رکھیے گا، عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بڑا قبول اسلام کا جو ان کا واقعہ ہے وہ بڑا اہم ہے۔ دیکھیں، آج ہمیں بھی اس چیز کا سامنا ہے، وہ سامنا یہ ہے کہ ہم چونکہ ہمارے بڑے ہندوؤں کے ساتھ ایک وقت گزار کے آئے تو ان کی کچھ چیزیں ہمارے اندر فطری طور پہ اس قدر راسخ ہو چکی ہیں۔ مثلا ہمارے ہاں ایک فرسودہ روایات، میں نے اس سفر کے مہینے میں ایک جمعہ اس پہ پڑھایا تھا توہمات کے اوپر۔ ان توہمات میں سے ایک توہم یہ بھی ہے کہ جس کے دن رکھ دیے جائیں، جس بچے کے شادی کے دن مقرر کر دیے ہیں، اس کو کہتے ہیں اب تو نے گھر سے باہر نہیں جانا، اور اگر تو نے گھر سے باہر جانا بھی ہے تو کوئی لوہے والی چیز اپنے ساتھ لے کر جانا۔ یہ پچھلے ہفتے ایک بچے نے مسئلہ پوچھا بھی تھا کہ جی میں اب وہ باہر نکلتا ہوں نماز پڑھنے کے لیے، ایک تو مجھے کہیں جانے نہیں دے رہے، نہ پڑھنے کے لیے جانے دیتے ہیں، میں مسجد کے لیے بھی آتا ہوں تو ہمارے گھر کے جو بڑے ہیں وہ کہتے ہیں جی گھر میں جیب میں کوئی لوہے کی چیز وغیرہ رکھ کے جایا کر، تو اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ صرف ہمارے ہاں توہم ہے، ایک وہم ہے، اور جو ہم نے اپنے دلوں میں بٹھایا ہوا ہے۔ اسی طرح بہت ساری باتیں اب وہ ہمارے ہاں عرصے سے رائج ہیں، اس کو نکالنے کے لیے ہمیں حکمت سے کام لینا پڑے گا۔ جس طرح کہ جہاں میت کو نہلایا جاتا ہے، اب تو ماشاءاللہ گھروں میں پتھر لگا ہوا ہے، ماربل لگا ہوا ہے، تو ہم تھوڑا سا اس بارے میں بخل سے کام لینے والے ہو گئے، دوسرے معنی میں، یعنی صحیح ہو گیا۔ ورنہ ہوتا کیا تھا کہ جہاں میت کو نہلایا جاتا وہ جگہ کچی کر کے، وہ جگہ کچی کی جاتی تھی، اور وہاں شام کے وقت روزانہ چراغ جلایا جاتا تھا، جی پتہ نہیں روح یہاں پہ آتی ہے، اور وہ بڑے سارے اس کے اوپر زور دیتے تھے۔ اسی طرح چراغ جلانے کی روایت ہمارے یہاں آج بھی لوگوں میں ہے کہ جمعرات کے جمعرات چراغ جلانا بابے کا، وہ یہ ساری کی ساری ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن جب ہم کسی کو کہتے ہیں وہ کہتا لو جی یہ تو باتیں نہیں آئی ہیں، ان کا یہ تم کیسے منع کر رہے ہو، تم آج کے پیدا ہوئے، ہمیں ان ساری باتوں سے منع کرتے۔ تو یہی بات ہے، جب ہم کسی کو راستے پر لائیں تو ہمیں بہت محنت کرنی پڑتی ہے۔ اس کے لیے عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ کا یہ واقعہ بہت اہم ہے۔ یہ ان کا ایک بت تھا جو انہوں نے جو ان کا معبود تھا۔ آپ جانتے ہیں ان کے لات، منات، عزا، حبل، یہ ان کے بتوں کے نام تھے، دیویوں کے نام تھے۔ ان کا بھی ایک بت تھا۔ اب یہ اس کی بڑی تعظیم اور تکریم کیا کرتے تھے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا سبب یہ بنایا کہ ان کا بیٹا اور قبیلہ بنی سلمہ کے کچھ نوجوان مسلمان ہو گئے، اور مسلمان ہمیشہ دوسرے کی فکر کرتا ہے کہ اس کو راہ راست پر لایا جائے۔ یہ اپنا فریضہ سمجھ لیجیے۔ مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے درد دل عطا کیا ہوا ہے کہ وہ دوسرے کے راہ راست پر لانے کے لیے، اس کو نیکی کے راستے پر لانے کے لیے کوشش کرتا، نہیں تو اللہ کے حضور دعا تو کر ہی سکتا۔ تو اب ان کے بیٹے اور جو دوسرے لوگ تھے، بھتیجے وغیرہ، کسی طرح سے عمر بن جموح کو اسلام میں داخل کیا جائے رضی اللہ تعالیٰ۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ اسد الغابہ میں صاحب اسد الغابہ نے لکھا کہ سب مل کے نا رات کے وقت ان کے بت کے گلے میں رسی ڈالی، گھسیٹتے ہوئے روڑی کے جہاں روڑی تھی نا وہاں پہ پھینکا ہے، کچرے کے ڈھیر پہ۔ صبح کو یہ اٹھے
تو اٹھ کے سب سے پوچھنے لگے میرا معبود کہیں دیکھا ہے، میرا خدا کہیں دیکھا ہے؟ اب وہ ایک سے پوچھ دوسرے سے پوچھ کرتے کراتے وہ کچرے کے ڈھیر پہ ملا، اسے صاف صوف کیا اچھی طرح سے، نہلا کے دھلا کے دوبارہ اس جگہ پہ رکھا۔ دوسری رات پھر بچوں نے یہی کام کیا، گلے میں رسی ڈال کے گھسیٹتے ہوئے کچرے کے ڈھیر پہ پھینکا ہے، پھر روڑی پہ ڈال کے آ گئے، پھر دوسرے دن یہی ہوا۔ اب جب 2-3 دن اسی طرح ہوتا رہا، پھر انہوں نے کہا، ایک دن تلوار لی اور تلوار بت کے گردن میں ڈال کے کہنے لگے مجھے تو پتہ نہیں کون تیرے ساتھ یہ حرکت کر جاتا ہے، لیکن اب اگر تیرے ساتھ کوئی اس طرح کرنے آئے نا تو یہ تلوار تجھے دے رہا ہوں، چونکہ میرا خدا ہے، تلوار تجھے دے رہا ہوں، تو جو تجھے اس طرح کا کرے نا تو مجھے تو پتہ چل جائے تو میں اس کا حال برا کر دوں، لیکن مجھے پتہ نہیں ہے۔ اب وہ تلوار گلے میں ڈال دی۔ اب ان لوگوں نے اگلے دن یہ کیا کہ اس کا پہلے سے بھی زیادہ برا حال کیا، اس کو گندگی میں لت پت کر دیا۔ اب جب دیکھا، تلاش کرتے کرتے دیکھا کہ گندگی کے ڈھیر پہ بت صاحب پڑے ہیں اور گندگی سے لت پت، ایک جملہ اشعار کی صورت میں عمر بن جموح رضی اللہ عنہ نے کہا، اور بڑے کمال کے اشعار ہیں یہ، کہا تاللہ لو کنت آلہا، کہا اگر تو خدا ہوتا، اگر تو خدا ہوتا تو اس بری جگہ پر پڑا ہوتا، گندگی کے ڈھیر پر بدبو میں تو پڑا ہوتا۔ معلوم ہوا کہ تو خدا نہیں ہے، معلوم ہوا کہ تو خدا نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد کہا فالحمدللہ، اس اللہ کی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو احسان کرنے والا بھی ہے، جو رزق دینے والا بھی ہے، جس نے مجھے مرنے سے پہلے ہدایت دے دی، میں تیرے چنگل سے بچ گیا۔ تو یہ ان کے قبول اسلام کا سبب بنا، ورنہ بچے کہتے رہتے ابا جی کلمہ پڑھ لیں، تو ابا نے ماننا تھا۔ اب طریقہ یہ اختیار کیا کہ روزانہ بت کو جا کے کچرے کے ڈھیر پہ ڈال آتے، تو صبح ڈھونڈنے نکلتے تو ایک دن پھر جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا، یاد ہے وہ سب کو توڑ تاڑ کے جو کدال تھی وہ ایک بڑے بت کے گردن میں کاندھے پہ ڈال کے کہنے لگے اس سے پوچھو یہ بڑا ہے، اس نے کیا ہوگا۔ وہ کہنے لگے آئے ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم، تم بھی کمال بات کرتے ہو، یہ بھلا بت بول سکتے ہیں؟ کہا تم پر افسوس ہے جو بول نہیں سکتے، اس کو تم نے اپنا معبود بنایا ہوا ہے۔ تو ہم دیکھیں انبیاء کرام علیہ السلام کی بھی تعلیم میں ایک حکمت ہے، انہوں نے بھی حکمت سے کام لیا، اور یہاں عمر بن جموح کا یہ بھی اسلام کی طرف آنا حکمت کے تحت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو بنی اسرائیل کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا اس میں بھی ایک حکمت ہے، جس سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے۔ قرآن فرما رہا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، کہ لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ حکمت سے، دانائی سے، اچھے واعظ سے۔ تو ہم اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ ہمیں یہ درد دل بھی عطا کرے، اور پھر اس کے بعد اللہ ہمیں موعظہ حسنہ کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ پھر آخر میں یہ ہوا کہ یہ معذور تھے، تو ان کے بچوں نے ان کو، یہ جنگ پر جانا چاہتے تھے تو ان کے بچوں نے ان کو نہ جانے دیا کہ جی آپ تو لنگڑے ہیں، معذور ہیں۔ انہوں نے دعا مانگی یا اللہ مجھے گھر میں واپس نہ لانا۔ اور میں حدیث کا مفہوم عرض کروں، انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے ایک پاؤں سے جنت میں چلوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم، اللہ کی قسم میں نے جنت میں ان کو اسی طرح چلتے ہوئے دیکھا کہ ایک پاؤں کے ساتھ وہ جنت میں چل پھر رہے۔ اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ ہمیں اس دین پر استقامت نصیب فرمائے، آمین۔